بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ایک میں آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اہم بات ہے، ایک ساتھی نے آج مجھے واٹس ایپ پہ کی بات بولی تھی کہ 2024 میں جب این ٹی ایس ٹیسٹ ہوا تھا تو اس میں انہوں نے تقریباً 120 یا 30 منٹ دیے تھے این ٹی ایس ٹیسٹ کے لیے۔ تو اس میں جو سائیکولوجیکل کا جو پورشن تھا اس میں انہوں نے سٹوری ٹیلنگ والا ٹاپک دیا تھا۔ تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس سال یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں نے کوئی 8 سے 10 جو سٹوریز ہیں وہ ڈھونڈی ہیں میں نے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا، تو اس کے لیے بھی آپ نے مینٹلی طور پر تیار رہنا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو نا جو ایپٹیچیوڈ ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا کہ آپ نے کون سے ٹاپکس پہ نا جو ہے فوکس کرنا ہے ابھی، اس کے بعد پھر میں آتا ہوں پریزنٹیشن کے اوپر۔ یہ سب سے پہلے یہ جو ہے نا، یہ اس کے جو وربل ریزننگ ہے نا، وربل ریزننگ، اس کے جو پہلے 3 پورشن ہے نا، ان کو آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے، یہ والے 3۔ سر میرے ساتھ اسکرین نہیں شو ہو رہی سر، اسکرین نہیں شو ہو رہی اسکرین شو ہو رہی ہے مجھے۔ جی آپ بتائیں۔ چلیں ٹھیک ہے، مائک آف کر لیں۔ اس میں سے میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو ہے نا ٹائم کافی شارٹ ہے، تو جسٹ ہمارے پاس ابھی یوں سمجھ لیں 7 دن ہے۔ تو 7 دن ہے تو اس کے لیے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو وربل ریزننگ ہے اس کے پہلے 3 ٹاپک آپ نے اچھی طرح سے تیار کر لینا۔ نیچے جتنے بھی ہیں بے شک ان کو آپ سکپ کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، انہی میں سے انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا 4 نمبر کو جو ہے پیپر آ جائے گا۔ تو یہ 3 جو ٹاپک ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے۔ باقی جو ٹیسٹ میں جو چل رہا ہے وہ تو انشاءاللہ چلتا رہے گا، باقی ان کو آپ نے لازمی فوکس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کوانٹیٹیو ریزننگ، اس میں کافی سارے ٹاپک ہوتے ہیں، جو اس میں سے جو مین میں نے آپ کو کروائے ہیں، جیسے ایج والا تھا، اور اس کے علاوہ ایوریج والا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو پرسنٹیج والے ہیں، پرسنٹیج اینڈ اپلیکیشن والا، یہ پرسنٹیج چینج ہو گیا، پروفٹ لاس ڈسکاؤنٹ وغیرہ، اس میں آپ نے نا یہاں تک کرنا ہے، یہ یہاں تک سپیڈ، ٹائم اینڈ ڈسٹینس تک۔ اور یہ ٹائم اور ورک والا بھی آپ نے کر لینا ہے، ٹائم اینڈ ورک والا بھی۔ یہ پہلے 4 تو آپ نے لازمی کرنے ہیں، بیسک ارتھمیٹک، پرسنٹیج اینڈ اپلیکیشن، ریشوز اینڈ پروپورشن، اور اس کے علاوہ ایوریج ہے۔ اور یہاں پر یہ 2 ٹاپک آپ نے ٹائم بیس پرابلم میں، یہ والا ایک یہ ٹاپک ہو گیا، اور یہ تیسرا یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ لاجیکل میں آپ نے جو ہے نا نمبر سیریز، الفابیٹ سیریز، مکسڈ سیریز ہے، مسنگ کریکٹر ہے، لیٹر کوڈنگ ہے، نمبر کوڈنگ ہے۔ یہ میں نے ویسے کوڈنگ پہ ایک لیکچر دیا تھا، اس کی 3 ٹائپس میں نے بتائی تھی، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اور یہ یہاں تک آپ نے کرنا ہے، بلڈ ریلیشنز تک، اس کو آپ نے کر لینا۔ تو یہاں سے لے کر اے سے لے کر آپ نے ای تک کرنا ہے، یہ جو لاجیکل ریزننگ ہے ان کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے انالیٹیکل ریزننگ، اس میں جسٹ میں نے آپ کو جو بتایا تھے سٹنگ ارینجمنٹ، اس کو آپ اچھی طرح سے کر لیں۔ اس میں نے سرکولر بھی بتایا تھا، لینئر بھی، ابھی اسکوائر رہتا ہے، اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹائم ملا تو مجھے اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ ایک لیکچر جو ہے نا آپ کو دوں گا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا یہ اسٹیٹمنٹس اینڈ کنکلوژن ہے، وین ڈائیگرام اپروچ ہے۔ اس کے اوپر بھی میں نے جو دوسرا ٹیسٹ ہمارا ہوا تھا اس کے اوپر میں نے آپ کو ایک ویڈیو شیئر کی تھی، سم آل والی، سم آل پلس آل، ٹھیک ہے۔ تو سم آل اس کی کیا کنکلوژن نکلے گا، تو اس کے نا پہلے آپ نے جسٹ 2 ٹاپک لازمی کر لینا، یہ والے پزلز اور سیلوگمز، یہ گزمز جو ہیں یہ والے، یہ لازمی کرنا ہے۔ اس میں اسٹیٹمنٹس اور کنکلوژن والا یہ لازمی آپ نے دیکھ لینا ہے۔ باقی جو ارینجمنٹ میں سیٹنگ ارینجمنٹ، لینئر اور سرکولر، ان کو آپ نے فوکس کرنا ہے۔ تو یہ ٹاپک ہیں جو یہ جو ہے نا آپ نے کرنے ہیں۔ باقی جو وہ کیا کہتے ہیں مشاعر مینجمنٹ والا ہے، اس کے میں نے ابھی 5 جو ہے نا پورشن تیار کر لی ہیں، باقی ابھی ہمارے رہتے ہیں 9، تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں ورک کر رہا ہوں۔ تو ابھی ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، تو آج کا جو ٹیسٹ ہونا تھا وہ انشاءاللہ میں صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد کوشش کروں گا کہ اپلوڈ کر دوں گا، اور اس کے بعد کل اور پرسوں میں چھٹی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ 5 کے 5 ٹیسٹ جو باقی رہتے ہیں وہ بنا کے، اس کے بعد کیونکہ میں نے بھی اپنی تیاری پہ فوکس کرنا ہے، تو اس کے بعد تاکہ مجھے ٹیسٹ نہ بنانا پڑے، باقی جو ہے لیکچر جو ہیں وہ ہمارے چلتے رہیں، اور باقی جو ٹیسٹ بنانے میں مجھے ٹائم لگتا ہے 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں مجھے، تو وہ چلے میرا بچ جائے گا۔
تو ابھی ہم جو پریزنٹیشن کل دی تھی اس کے علاوہ ایک اور پریزنٹیشن ہے، اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں ابھی. اس کو دیکھ لیں، مین چیزیں اس میں یہ کل بھی ہم نے دیکھا تھا، اس کو آپ نے یاد کر لینا. یہ مختلف بکس میں نا مختلف ڈسٹینسز دیے ہوئے ہیں، آپ جسٹ اس پریزنٹیشن کو آپ یاد کر لیں کہ حرم سے لے کر مینا تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ 3.5 کلومیٹر ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ مینا سے عرفات کا ڈسٹینس ہے 9 کلومیٹر اور مزدلفہ اور عرفات کا 5 کلومیٹر، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. یہ لاسٹ ٹائم یہ کویسچن آیا تھا مینا اور عرفات والا 9 کلومیٹر والا، یہ کویسچن آیا تھا، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں. یہ پریزنٹیشن بھی میں انشاءاللہ آپ کو گروپ میں شیئر کرتا ہوں، دونوں جو کل والی تھی اور یہ آج والی، بلکہ میں ادھر اس کے اندر ڈرائیو ہے نا اس کے اندر پیسٹ کر دوں گا تاکہ وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے علاوہ آپ لوگ آ جائیں، جو یہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کتنا یہ، ہاں جی یہ کل ہم نے پڑھا تھا 150 انہوں نے حاجی بولے تھے، یہاں پر لکھا ہوا ہے 150 سے 200، اور ہمیں 188 حاجی انہوں نے جو ہیں ایک ناظم کو دیے تھے. یہ بھی آپ نے ایم سی کیوز کے طور پر یاد کرنا ہے. اور جو ہم نے مشاعر مینجمنٹ والا جو ٹاپک پڑھا ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک ناظم کو ہم نے 188 حاجی دیے تھے. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کل. یہ فولڈنگ والے میٹرس تھے. یہ جو ہے یہ اب نئی سلائیڈ ہے، اس میں 8 جی بی موبائل ڈیٹا دیا گیا تھا، زونگ کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ تھا، اور اس میں 50 ایس ایم ایس تھے اور 120 انٹرنیشنل منٹس تھے، اور اس کی جو میعاد تھی وہ 45 دن تھی. یہ چیزیں جو 4 چیزیں نا یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سم کون سی تھی، زونگ کی تھی، اور ڈیٹا کتنا دیا گیا تھا 8 جی بی، اور 50 ایس ایم ایس تھے، اور 120 انٹرنیشنل منٹس تھے، اور 45 دن کی جو ان کی مدت تھی. 1 2 3 4 5 اس میں سے کویسچن بن سکتے ہیں. یہ حاجی کیمپ سے کیا کیا چیزیں جو ہے نا لیں گے، وہ ویزا، سفری کوائف نامہ، ہوائی ٹکٹ، سم وصول کریں اور زونگ بوتھ سے سیٹنگ کروائیں. سم سے واٹس ایپ کال، آڈیو ویڈیو میسج اور ٹیکسٹ میسج کیے جا سکیں گے. آئی فون یوزرز کو ای سم زونگ کی آفس سے ملے گی. جی باقی سب کو آ رہی ہے؟ اچھا، اس سے آپ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر جو سوشل میڈیا ایپس تھیں وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، البتہ وائی فائی پر سوشل میڈیا ایپس میسر رہیں گی. تو یہ یوٹیوب وغیرہ یہ اس طرح کے جو سوشل میڈیا کے باقی جو پلیٹ فارم تھے وہ نہیں چلیں گے اس کے اوپر. اس کے علاوہ جو تھا سم کا موبائل ڈاٹا ختم ہونے کی صورت میں ریچارج کروایا جا سکتا ہے. یہ مختلف پیکیجز تھے، تو وہاں پہ ہمارے پاس حاجی آتے تھے کہ ہمارا پیکیج ختم ہو گیا تو ہمیں اور پیکیج لگا دیں، تو پھر ہم ان کو ڈھونڈ کے وہاں سے جو زونگ کی ایپ تھی وہاں سے ان کو پیکیج لگا دیتے تھے. سعودی عرب سے خریدی گئی سم سے واٹس ایپ پر کال نہیں ہوتی، تو اس کے لیے پھر لوگ کیا کرتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں وی پی این وغیرہ یوز کرتے تھے. وزارت کی طرف سے مہیا کردہ سم سے واٹس ایپ کال کی صورت میسر ہوگی، تاہم ڈیٹا کی بچت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیگر اپلیکیشن صرف وائی فائی پر میسر ہوں گی. تو باقیوں کو انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا. یہ ہے ہمارے پاس یہ پاک حج ایپ کے بارے میں کل بھی میں نے آپ کو بولا تھا، یہ ہم نے سارا اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھی تھی. آج نسک ایپ ہے، اس کے اوپر تھوڑا انہوں نے ڈیٹیل میں جو ہے نا پریزنٹیشن دی ہے. تو نسک ایپ کس مقصد کے لیے یوز ہوتی ہے؟ جو عمرہ والے ہوتے ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کی غرض سے بھی ہم بکنگ کرواتے ہیں. تو یہ سعودی عرب کی طرف سے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس کا استعمال سیکھ کر جائیں تاکہ آپ کو ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے میں آسانی رہے. جی یہ آپ نے کہاں سے ڈھونڈنی ہے؟ پلے سٹور پر جا کر نسک لکھیں اور انسٹال کا بٹن دبا کر ایپ انسٹال کریں، اور اس کے بعد اوپن کا بٹن آپ دبائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گی، اوپن ہو جائے گی ایپ. اس کے علاوہ اس کے بعد یہ والا جو ہے نا اس کا جو ہے نا ڈسپلے شو ہوگا، یہاں لکھا ہوا ہے لاگ ان ود، اور اس کے بعد ہے لاگ ان، پھر ہے کریٹ اکاؤنٹ. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے کریٹ اکاؤنٹ کرنا ہے اگر آپ کا پہلے اکاؤنٹ نہیں ہے تو کریٹ اکاؤنٹ کرنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے، انٹرنیشنل وزٹر ہم چوز کرتے ہیں. یہ 2 آپشن پہلے والے نہیں کریں گے بلکہ آخری والا انٹرنیشنل وزٹر. اس کے علاوہ اب اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے جب کریٹ اکاؤنٹ کریں تو یہ ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ایک تو پہلے نیشنلٹی آپ نے چوز کرنی، اس کے بعد پاسپورٹ نمبر دیتے ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نسک ایپ پر رجسٹریشن کروانے کے لیے آپ کیا دیتے ہیں، اپنا حج اپلیکیشن نمبر دیں گے، پاسپورٹ نمبر دیں گے، آئی ڈی کارڈ نمبر دیں گے، کیا دیں گے. تو یہ پاسپورٹ نمبر آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر کریٹ اکاؤنٹ میں کیا ہے، ویزا نمبر یا بارڈر کو نمبر ہوتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ویزا نمبر. تو یہاں پر ویزا نمبر پہلے ہم نے کیا کیا ہے، پاسپورٹ نمبر دیا ہے، اب اس میں کیا کریں گے، ویزا نمبر پٹ کریں گے، اس کے بعد آگے کنٹینیو کریں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیٹ آف برتھ. تو پہلے کیا کیا ہے،
پاسپورٹ نمبر، پھر ہم نے کیا ہے ویزا نمبر. اب تیسرے نمبر پر کیا ہے ہمارے پاس؟ ڈیٹ آف برتھ. اسکرین شو نہیں ہو رہی؟ اچھا جی، اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ کریٹ اکاؤنٹ، ڈو یو ریکوائر اسپیشل اسسٹنس. تو آپ نے نو کرنا ہے کہ آپ کو کسی بھی معاونت کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے نو پہ کلک کرنا ہے اور آگے اس کو یہ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا. اب یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے اپنا پاسپورٹ لکھنا ہے، اور سوری پاسورڈ لکھنا ہے. پاسورڈ اپنی مرضی سے جو بھی، اور کوشش کرنی ہے کہ اس میں کیا ہو، 8 کریکٹر کا ہو، اور مسٹ کنٹین اپر اینڈ لوور کیس لیٹرز، مسٹ ہیو ایٹ لیسٹ ون اسپیشل کریکٹر. ایٹ دی ریٹ ڈال دیں، ہیش ڈال دیں، اسٹیرک ڈال دیں، کوئی بھی کچھ بھی. مسٹ کنٹین نمبرز بھی اس کے اندر شامل ہونے چاہیے، یعنی 4 چیزیں ہونی چاہیے. کیپٹل لیٹر ہو اور اسمال لیٹرز ہوں، اس کے علاوہ نمبرز ہوں، اور جو اسپیشل کریکٹر ہوتے ہیں وہ بھی ہوں. 4 چیزیں ہوں. اس کے بعد آپ نے ان کو کیا کرنا ہے؟ چیک کر دینا ہے. ان 2 آپشنز کو آپ نے چیک کرنا ہے اور کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. تو دوبارہ سنیں کہ پہلے کیا کرنا ہے؟ پاسپورٹ نمبر، پھر ویزا نمبر، پھر ڈیٹ آف برتھ. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈیٹ آف برتھ کے بعد آپ کی باری آئے گی کہ کریٹ اکاؤنٹ میں وہ اسسٹنس پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کسی مالی وہ اسپیشل معاونت کی ضرورت ہے کہ نہیں. تو آپ نے نو کرنا ہے. نو کے بعد پھر آپ نے آنا ہے وہ پاسورڈ لکھنا ہے، اور اس میں 4 چیزیں ہونی چاہیے. یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے، یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھ سکتا ہے وہ. تو اور سلیکٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ کیا کرنا ہے؟ ان 2 آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے. تو کریٹ اکاؤنٹ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد یہ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا. یہ دیکھیں یہاں ٹک لگا ہوا ہے، ٹک درمیان میں یہ کراس ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپر اور لوور کیس اس میں شامل نہیں کیے، اور اسپیشل کریکٹر بھی شامل نہیں کیا. باقی آپ نے ساری چیزیں اس میں پٹ کی ہیں، یہ نہیں کی. تو اس طرح سے وہ آپ کو شو کرے گا. بہرحال آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کا پاسورڈ دینا ہے کہ مکس ہو، 4 چیزیں اس کے اندر شامل ہوں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا نمبر اس میں پٹ کرنا ہے. پلیز انٹر یور موبائل نمبر. اب یہ موبائل نمبر کیونکہ وہاں پہ ہم رجسٹریشن کروا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو زونگ کی سم انہوں نے دی تھی تو وہی نمبر انہوں نے لکھنا تھا، کیونکہ کوڈ اسی کے اوپر آتا نا. جو پاکستانی سم ہوتی وہاں پہ نہیں چلتی. اگر آپ ادھر ہیں، ادھر سے ہی رجسٹریشن کروا کے جانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے ادھر اکاؤنٹ کھولنا ہے. تو پھر آپ نے پاکستانی جو آپ کا نمبر ادھر ہوگا وہ آپ نے اس کے اوپر پٹ کرنا ہے. یہاں پر یہ زونگ کی سم یوز کرنی ہے جب آپ ادھر ہوں گے. اور اگر پاکستان میں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو پاکستان میں آپ کا نمبر جو آن ہے، جو آپ کے نام پہ ہے، اس کو آپ نے ادھر پٹ کرنا ہے. اور یہاں پہ آپ کنٹینیو کریں گے، آپ کے پاس آئے گا کوڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہاں جی ای میل بھی لکھنا ہے. ای میل کے بعد پھر آپ کے پاس کیا آئے گا؟ کنٹینیو کریں گے، ای میل پہ کوڈ آئے گا آپ کے پاس، تو وہ آپ نے کوڈ آگے پٹ کرنا ہے. یہ 4 نمبر کا جو ہے نا کوڈ آئے گا آپ کے ای میل آئی ڈی پہ، او ٹی پی جس کو کہتے ہیں. تو اس کو آپ نے پٹ کرنا ہے، اور آپ کی رجسٹریشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. آگے اجازت نامہ کے جو مراحل ہیں وہ کون کون سے ہیں جی؟ دوبارہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب لاگ ان ہونا ہے. لاگ ان ہونے کے لیے دوبارہ انٹرنیشنل وزٹر کرنا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا یا کنٹری سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد پاسپورٹ نمبر، پاسورڈ. تو یہ 3 چیزیں. لاگ ان ہونے کے لیے ہمیں کنٹری نیم، پاسپورٹ نمبر اور اپنا پاسورڈ نمبر ریممبر می لکھ کر لاگ ان کر دینا ہے. اس کے بعد دوبارہ آپ کو جب بھی آپ لاگ ان کریں گے تو آپ کے پاس یہ 4 ڈیجٹ کا کوڈ ہر بار آپ کے ای میل آئی ڈی پہ جو آپ نے رجسٹر کروایا تھا رجسٹریشن کے وقت وہی آئے گا. تو اس کو آپ نے پٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ 4 ڈیجٹ کا آپ کے پاس کوڈ ہے، اس کو آپ نے پٹ کرنا ہے. اس کے بعد پھر یہ کنٹینیو کریں گے تو آپ اس میں لاگ ان ہو جائیں گے. سر جس کے پاس یہ ایشو ہے نا، شاید آپ کے پاس نا نیٹ کا کوئی تھوڑا ایشو ہو. تو یہ حج عمرہ روادہ، یعنی آپ نے ریاض الجنہ میں پرمٹ بک کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے. نسک ایپ اجازت نامہ یہاں پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد روادہ وزٹ فار مین یہاں پہ کلک کرنا ہے اگر مین ہے تو. اس کے بعد آپ نے آنا ہے چوز یور وزٹ ڈیٹ یہاں پہ ڈالنی ہے. مطلب یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ یہاں سے ڈائریکٹ مدینہ جا رہے ہیں تو پھر آپ نے یہیں سے پاکستان سے بکنگ کرا لینی ہے. اگر آپ مکہ میں پہلے جا رہے ہیں تو پھر آپ مکہ میں جب آپ جانے لگے مدینہ تو اس سے 2-3 دن پہلے آپ وہاں جا کے بکنگ کروا لیں. یہ دیکھیں یہاں پر ڈیٹ شو ہو رہی ہیں. تو یہاں پر دیکھیں یہ ویٹ لسٹ ہے اویلیبل فار بکنگ، یہ گرین کلر کا شو ہو رہا ہوگا. اور یہاں پر کیا ہوگا؟ ویٹ لسٹ. یہ ویٹ لسٹ میں یہ ڈیٹس آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. جو گرین ہوگی تو اس کا مطلب وہاں پہ سلاٹس اویلیبل ہیں. تو آپ نے اسی کے حساب سے اپنا ٹائم دیکھنا ہے جس ٹائم آپ اویلیبل ہوں. تو ٹائم بھی وہ شو ہو رہا ہوتا ہے. یہ ڈیٹ شو ہو رہی ہے. اس کے بعد یہاں پر اچھا یو ہیو جوائنڈ دا ویٹ لسٹ
اب ویٹ لسٹ میں آپ جب جو بھی ڈیٹ ڈالیں گے تو وہ پھر آپ کو نوٹیفیکیشن دے گا کہ آپ کو انفارم کر دیا جائے گا اگر وہاں پر کوئی سلاٹ موجود ہوئی تو. وین ڈو یو وانٹ ٹو وزٹ روادہ, یہ اس نے دن اور ڈیٹ دی ہے. اس کے بعد آگے یو آر آلریڈی آن دا ویٹ لسٹ فار, تو یہاں پر آپ کو اپنے مقررہ وقت سے 2 گھنٹے پہلے کیو آر کوڈ نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی یہ شیڈیول ہے. دیکھیں چیک سٹیٹس, بکنگ سٹیٹس ہے, یہاں پر آپ کا نام آئے گا, یہاں پر جو ہے نا آپ کی جو ڈیٹ اور جو دن تھا وہ آئے گا. یہاں پر جو ٹائم ہے یہاں پر ناٹ اسپیسیفائڈ, مطلب ابھی تک وہ جو ہے نا ویٹ لسٹ میں ہی ہے, ابھی تک شو نہیں ہوا. تو اس طریقے سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے, یہ لاگ آؤٹ کا آپشن ہے, یہاں سے آپ نے لاگ آؤٹ ہو جانا ہے. یہ اس کا پورا طریقہ تھا. تو نوسک ایپ کا استعمال اور ضرورت کیا ہے جی. وزارت اسی لیے حجاج کو بار بار اینڈرائڈ فون کا استعمال اور حج میں ساتھ رکھنے کی تاکید کرتی ہے. نوسک ایپ کے لیے فعال ای میل کا ہونا ضروری ہے. نیا اکاؤنٹ بنانے کے لیے یا پہلے سے موجود اکاؤنٹ کو لاگ ان کرنے کے لیے 4 ہندسوں کا ایک پاس کوڈ ای میل پر موصول ہوتا ہے. اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لاگ ان ہونے کے لیے کتنے ڈیجٹ کا جو پاس کوڈ ہے, او ٹی پی آپ کے ای میل پر موصول ہوگا, تو وہ آپ نے یاد رکھنا ہے 4 ہندسوں کا. پاس کوڈ ایپ میں ڈالنا پڑتا ہے ورنہ ایپ کام نہیں کرتی. ہاں جی, ایک موبائل ایک سے زیادہ اکاؤنٹ بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور ہر اکاؤنٹ کا الگ الگ پرمٹ بھی ایشو ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہر اکاؤنٹ کا الگ الگ ای میل ایڈریس ہونا چاہیے. فون نمبر آپ سعودیہ یا اپنے ملک کا ڈال سکتے ہیں. اب دیکھیں فون نمبر میں کیونکہ وہاں پہ کوڈ نہیں آ رہا تو آپ کوئی بھی اس نے کہا ہے کہ آپ ڈال سکتے ہیں فون نمبر سعودیہ کا یا اپنے ملک کا, کیونکہ ای میل ایڈریس پہ آپ کا کوڈ آتا ہے او ٹی پی, تو اس لیے ای میل ایڈریس آپ کا الگ الگ ہونا لازمی ہے. یہ روانگی سے قبل کچھ امور ہیں, کل بھی ہم نے پڑھے تھے اس پر, مثلاً احرام, عبایا, جوتا, اسمارٹ فون وغیرہ یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے. اور ضروری سفری دستاویزات مثلاً پاسپورٹ ہے, ویکسینیشن کارڈ ہے, ہوائی ٹکٹ, ویزا وغیرہ, اور سفری قوائف نامہ لازمی سامان پر لگائیں. یہ سفری, کل بھی آپ مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ قوائف نامہ کیا چیز ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے جس کے اوپر یہ لوگو لگا ہوا ہے, پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے, یہ تصویر ہوگی, یہاں سارا جو ہے نا ڈیٹا اس کے اوپر پٹ ہوتا ہے. جی یہ کل ہم نے یہ میڈیسن کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ کون کون سی چیزیں لے کر جانا منع ہے, تو اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے, یہ بھی ہم نے کل پڑھا تھا. یہ حاجی کیمپس ہیں, حاجی کیمپس میں مہیا کی جانے والی سہولیات ہیں. کون کون سے حاجی کیمپ ہیں یہ بھی یاد رکھ لیں, 1 2 3 4 5 6 7 حاجی کیمپ ہیں پورے پاکستان میں, تو یہ بھی آپ یاد کر لیں. یہ اسلام آباد کے جہاں پہ ہماری ٹریننگ ہوئی تھی, یہ والا انشاءاللہ اس سال بھی چلیں گے. اس کے بعد ہے جی ویکسینیشن اور ادویات کی پیکنگ, یہ سیلڈ ہونی چاہیے. ٹرالی بیگ, دستی بیگ, جوتوں کا بیگ اور سکارف کی فراہمی, یہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا. پاسپورٹ, ویزا اور ہوائی ٹکٹ کی فراہمی, زونگ سم کی فراہمی, یہ سارا کچھ ہم نے کل دیکھ لیا تھا. یہ چیزیں بھی. حجاز مقدس میں وزارت کے اقدامات, یہ مینا, عرفات, مزدلفہ. جی سعودی ایئرپورٹس پر وزارت کے عارضی دفاتر کا قیام اور عملے کی تعیناتی, اور عازمین حج کی رہائش گاہوں تک روانگی کے لیے بسوں میں سوار ہونے کی رہنمائی. یہ ہمارے مومنین بھائی ہیں, یہ رہنمائی کر رہے ہیں. اور وزارت کے عملے کی زیر نگرانی عازمین حج کے سامان کی بدریہ ٹرک ان کی رہائش گاہوں تک ترسیل. حجاج کی ہمہ وقت رہنمائی کے لیے وزارت کے عملے کی رہائش گاہوں پر تعینات تھی. جی دفاتر ایم سی او میں حجاج کی سہولیات کے لیے مندرجہ ذیل شعبہ جات قائم کیے جاتے ہیں. شکایت کے اندراج اور عدالت کے لیے کمپلینٹ سیل ہوتا ہے. لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سیل ہوتا ہے, کوئی چیز گم ہو جائے. اور مکہ مدینہ روانگی اور آمد کے شیڈول اور معلومات کے لیے مکہ مدینہ ڈپارچر سیل, ٹھیک ہے, ایم ڈی سی کہتے ہیں اس کو. تو یہ 3 چیزیں یہ ہو گئیں. اس کے علاوہ ویل چیئر ہے, ٹرانسپورٹ سیل ہے, ہاسپٹل اور ڈسپنسریوں کا قیام ہوتا ہے. اس کے علاوہ حرمین شریفین کے دروازوں اور اس کے اطراف پر وزارت کے عملے کی تعیناتی, تو یہ بھی ہوتے ہیں, حرم گائیڈ ان کو کہتے ہیں. تو یہ حرم میں موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر رہنمائی کرتے ہیں حجاج کرام کی. یہ پاکستان حج میڈیکل مشن ہے, یہاں پر کون کون سی چیزیں شامل ہیں جی. مکہ مدینہ میں مرکزی ہسپتال کا قیام, جس میں درج ذیل شعبہ جات میں ماہر ڈاکٹرز اور عملہ ہمہ وقت حجاج کی خدمت میں مصروف عمل ہوں گے. ایمرجنسی وارڈ ہے, مردانہ اور زنانہ وارڈ ہیں, اور او پی ڈی, اور ڈینٹل یونٹ اور لیبارٹری اور ایکس رے, ایمبولینس سروس ہے, اور فارمیسی بھی ہے ہمارے پاس. ہر سیکٹر میں ابتدائی طبی امداد کی فراہمی کے لیے ڈسپنسریوں کی سہولت. انتہائی بیماری کی صورت میں سعودی ہسپتالوں میں مریض ریفر کرنے کی بھی سہولت ہے. جی حرمین شریفین میں حاضری کے آداب ہیں جی. حج کے مہینے مقرر ہیں, اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل جول رکھنے, گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے.
تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ البقرہ 197 آیت نمبر ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ صبر کا دامن تھامے رہیں۔ اور یہ جو حج ہے نا، حج ہے ہی صبر کا نام، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صبر و تحمل سے، برداشت سے کام لیں گے تو آپ کا حج قبول ہے۔ نہیں تو اکثر حاجی ہوتے ہیں وہ اپنا بھی حج خراب کر رہے ہوتے ہیں، باقیوں کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ حرمین میں حاضری کے لیے پاکی کا خاص خیال رکھیں اور اپنی آوازوں کو پس رکھیں۔ نیز روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھی آہستہ آواز میں پڑھیں۔ حرمین میں دوڑنے اور دھکم پیل سے خاص طور پر اجتناب کریں۔ جیسے سلام پھیرتے ہیں نا ادھر مکہ مکرمہ میں، حرم میں، تو جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں، ابھی جو امام صاحب ہوتے ہیں دوسرا سلام پھیر ہی رہے ہوتے ہیں تو حاجی دوڑ پڑتے ہیں حجر اسود کی طرف، تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا اور گالم گلوچ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، کھانے پینے کی اشیاء کو مت بکھیریں۔ یہ دوبارہ وہی ڈسٹینس آ گئے، ان چیزوں کو آپ نے بس یاد کرنا ہے۔ مختلف بکس میں مختلف ہیں ڈسٹینس، بس ان کو آپ یاد رکھیں، اللہ کرے جو بھی آئے تو ملتا جلتا آئے گا انشاءاللہ۔ مکہ سے مینا 3.5 کلومیٹر، مینا سے عرفات 9 کلومیٹر، اور مزدلفہ سے عرفات 5 کلومیٹر۔ کچھ بکس میں 7 کلومیٹر لکھا ہوا ہے عرفات سے مزدلفہ، کسی میں 8 لکھا ہے، کسی میں 9 لکھا ہے۔ تو بس آپ نے اس پریزنٹیشن کو، کیونکہ یہ منسٹری نے بنائی ہے پریزنٹیشن، تو اسی کے حساب سے ہی ہم اس کو یاد کریں گے۔ حج کے دوران مختلف مقامات پر قیام اور سفر کا ایک نقشہ ہے جی۔ یہاں پر یہ پول لگے ہوتے ہیں، یہ نمبر ہے 2/89، تو یہ بھی میں آپ کو آگے یہ دیکھیں، یہ طریق سوق العرب، اس کا یہاں پہ نمبر 42 لکھا ہوا ہے، ہاں 42 ہے یہاں پہ، اور اس کا نمبر یہاں نظر نہیں آ رہا۔ یہ جی اس طرح کے انتظامات ہوتے ہیں، اس طرح حاجی آ جا رہے ہیں۔ دوران حج ایمرجنسی کی صورت میں احتیاطی تدابیر۔ حج کے دوران کسی بھی قسم کی ایمرجنسی پیش آ سکتی ہے، جیسے آگ بھڑک اٹھنا، بھگدڑ مچ جانا، کمرے یا خیمہ میں دھواں بھر جانا۔ یہ شارٹ سرکٹ ہو سکتے ہیں قدرتی آفت کی صورت میں، ہیٹ سٹروک کی صورت میں۔ ایمرجنسی کی صورت میں سب سے پہلا عمل خود کو اور دوسروں کو محفوظ بنائے۔ یہ ٹریننگ میں بھی ہمیں انہوں نے بولا تھا، جب ریسکیو 1122 والوں نے ہمیں ٹریننگ دی تھی، تو وہ پہلے کہتے تھے کہ پہلے آپ نے خود کو محفوظ رکھنا ہے، اس کے بعد جو ایمرجنسی میں ہے اس کو پھر آپ نے بچانا ہے۔ پرسکون رہیں اور حواس پر قابو رکھیں۔ رہائش میں منتقل ہونے کے بعد رہائش کے ایمرجنسی راستوں سے آگاہی حاصل کر لیں۔ تو جہاں بھی رہیں تو وہاں پر جو ایمرجنسی ایگزٹ ہوتے ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے۔ بجلی کے آلات استعمال کرتے وقت خصوصی احتیاط کریں تاکہ آپ اور دوسرے لوگ محفوظ رہ سکیں۔ حرم میں یا حج کے مقامات پر بھگدڑ کی صورت میں مرد حضرات خواتین اور بزرگوں کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دیوار کی مانند کھڑے ہو جائیں تاکہ ممکنہ دھکم پیل سے بچا جا سکے۔ ایمرجنسی کی صورت میں افضل ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں۔ اچھا، اس طرح کے جو ہے نا، یہ آپ نے یہ ساکٹ وغیرہ یہ بھی لے کر جانے، ادھر نہیں ہوتے، یہ کافی مسائل ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے۔ اور چھتری وہاں ویسے دیتے تو ہیں، لیکن احتیاطاً اپنی یہاں سے بھی لے کر جائیں تو بہتر ہے، چونکہ حج کے ایام سخت گرمی کے دنوں میں ہیں، تو لہٰذا ہیٹ سٹروک اور اس سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ سایہ دار جگہ پر رہیں۔ پانی کی بوتل اور چھتری اپنے ہمراہ رکھیں۔ ہیٹ سٹروک کا شکار ہو تو کیا کرنا ہے؟ فوری طبی امداد مہیا کرنی ہے، زمین پر لٹا دیں، جسم پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں، کسی چیز سے ہوا دیں۔ جی یہ ویسے میرے خیال میں یہاں کسی ڈاکیومنٹ میں بھی لکھے ہوتے، یہ نمبر یہ آپ نے یاد رکھنے، بلکہ یہ اس ادھر مینا میپ میں لکھے ہوئے تھے، یہ 93791199971966، ان کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بھی شاید پوچھ لیں۔ جی یہ حرم میں مکی کے دروازوں کے قریب دستیاب سہولیات کون کون سی، ان کو آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ باب ملک عبدالعزیز گیٹ نمبر 1، اجیاد ایمرجنسی ڈسپنسری، شکایت سینٹر برائے گمشدہ حجاج، ڈیسک وزارت حج سعودیہ، فری لاکرز، تو یہ گیٹ نمبر 1 پر یہ سہولیات موجود ہیں۔ باب ملک فہد ہے گیٹ نمبر 79، موبائل ٹیلی کام کمپنیز کے دفاتر ہیں، بینک الراجی کا کاؤنٹر برائے حصول قربانی کوپن، صدقہ خیرات۔ اس سال تو نہیں ہوگا کیونکہ قربانی ڈائریکٹ ہی وہ گورنمنٹ کے تھرو ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ باب اسلام گیٹ نمبر 5 فری ویل چیئر سینٹر ہے۔ باب مروہ گیٹ نمبر 23 سامان کی گمشدگی اور بازیابی سینٹر، ایمرجنسی ایمبولینس سروس۔ باب عمرہ جو گیٹ نمبر 63 ہے، گولف کارٹ برائے طواف اور سعی۔ تو
تو یہ وہاں سے طواف اور سعی کے لیے نا یہ گاڑیاں ملتی ہیں، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں، باب عمرہ گیٹ نمبر 63۔ تو اس سلائیڈ کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا کہ کون سے گیٹ سے اس کا نمبر کون سا، یہ بھی یاد کر لیں۔ ملک عبدالعزیز گیٹ نمبر 1 ہے، باب فات 79 ہے، باب اسلام 5 ہے، باب مروہ 23 ہے، اور باب عمرہ 63 ہے۔ ان کے نام بالکل آپ نے یاد رکھ لینے، نمبر بھی۔ جی یہ کل بھی ہم اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی تھیں۔ دستی سامان کا وزن زیادہ سے زیادہ 7 کلو گرام ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ وہ 25 کے جی اس کا ہے۔ یہ زمزم کی ایک بوتل ملے گی اور 5 کے جی اس کا وزن ہوگا۔ یہ ٹرالی بیگ یا دستی بیگ میں نہیں رکھنا، بلکہ یہ الگ پیک شدہ ہوتے، وہ الگ اس کے اوپر وہ جو ہے نا اس کی کے اوپر سٹیکر لگاتے ہیں، اور یہ الگ ہی اس کی جو ہے نا بورڈنگ کرتے ہیں اس کی۔ اپنی ٹرالی بیگ کے پلاسٹک ریپنگ کروائیں اس طریقے سے، سامان پر اپنا نام اور رابطہ نمبر ضروری لکھیں۔ جی یہ نوکدار جو چیزیں ہیں اپنے دستی بیگ میں نہیں رکھنی، یہ آپ ادھر جو آپ کا بڑا بیگ ہے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہینڈ کیری ہوتا ہے اس میں نہیں رکھنا، یہ نکال لیتے ہیں۔ جی زمزم کی 5 لیٹر کی بوتل ہر حاجی کو واپسی پر پاکستان ایئرپورٹ پر مہیا کی جائے گی۔ یہ پاکستان ایئرپورٹ پر کہہ رہے ہیں مہیا کی جائے گی، اور ادھر بھی ویسے دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو ادھر ہی ملی تھی۔ اب یہ پتہ نہیں پاکستانیوں کو ادھر ہی آ کے ملی تھیں، یہ اب مجھے کنفرم نہیں ہے۔ بہرحال 40 کے جی اگر آپ کا وزن ہے تو پھر 20 کلو کے 2 پیس ہوں گے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ایک پیس ہے تو پھر 30 کے جی کا ہونا چاہیے۔ تو 40 کلو گرام کا ہے تو پھر 20 پیس کے 2 پیس ہونے چاہیے۔ اگر 46 کلو کا ہے، ہاں یہ پی آئی اے کی زمزم اور وزن پالیسی ہے نا، اس میں یہ پاکستان میں جو پی آئی اے کے تھرو گئے تھے تو ان کو پاکستانی ایئرپورٹ پر مہیا کی جائے گی۔ ان کو بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، اور ان کا 40 کے جی میکسیمم وزن تھا، 20 کے 2 پیس تھے۔ سعودی ایئر لائن جو ہے یہ بھی 5 لیٹر کی بوتل ہر حاجی کو واپسی پر سعودی ایئرپورٹ پر مہیا کی جائے گی۔ یہاں پر سعودی ایئرپورٹ ہے، جو پی آئی اے ہے وہ پاکستان میں ملے گی، اور ان کا وزن ہوتا ہے 46 کلو، 23 کلو کے 2 پیس ہوتے ہیں۔ جی یہ ایئر سیال کی زمزم اور وزن پالیسی ہے جی، 5 لیٹر کی بوتل ہر حاجی کو واپسی پر پاکستانی ایئرپورٹ پر ہی مہیا کی جائے گی۔ 40 کلو اس کا وزن ہوگا، اور 20 کے 2 پیس ہوں گے۔ ایئر بلو جو ہے یہ 5 لیٹر، یہ بھی پاکستانی ایئرپورٹ پر مہیا کریں گے، 40 کلو کے 2 پیس ہیں ان کے بھی۔ ہاں جی یہ ہے جی سیرین جس کے اوپر ہم گئے تھے، ان کا جی ہاں 50 کے جی کا تھا، اور 25 کے 2 پیس ہیں۔ تو یہ زمزم کی بوتل ویسے ہمیں تو وہیں پر ملی تھی جی۔ ہاں یہ 25 دیکھیں نا، 50 کے جی ٹوٹل آپ کو انہوں نے الاؤ کیا ہے۔ وزن آپ نے جو 2 پیکٹ بنانے ہیں وہ 25 کے بنانے ہیں، اس طرح جا کے آپ کا ہاں جی 2 کارٹن آپ نے بنانے، ایک میں آپ کا سامان ہوگا، دوسرے میں آپ کھجوریں وغیرہ لیتے ہیں، جو شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ اس کے 2 پیس ہونے چاہیے۔ تو یہ پاکستانی ایئرپورٹ پر مہیا کی جائے گی، لیکن ہمیں وہاں انہوں نے دیا تھا، جو معاونین تھے ادھر ہی ہمیں مل گئی تھیں۔ تو یہ 50 کے جی تھا، اور یہ 25 کے 2 پیس ہونے چاہیے۔ یہ سیرین ایئر لائن ہے جی، یہ آپ نے یاد رکھنے، دوبارہ دیکھ لیں۔ پی آئی اے کا بھی 40 کے جی ہے، پاکستانی ایئرپورٹ پر مہیا کریں گے، اور جو سعودی ایئر لائن ہے اس کا 46 کے جی ہے، یہ سعودی ایئرپورٹ پر دیں گے زمزم۔ اور ایئر سیال اس کا بھی 40 کلو گرام وزن ہے، یہ بھی پاکستانی ایئرپورٹ پر دیں گے پانی۔ ایئر بلو کا بھی 40 کے جی ہے۔ بس آپ نے یہ یاد کرنا ہے، سیرین اور جو ہمارے پاس سعودی ایئر لائن ہے ان کا ویٹ جو ہے نا ڈیفرنٹ ہے، اس کا 46 ہے، اس کا 50 ہے۔ باقی پانی جو ہے یہ سب نے لکھا ہے پاکستانی ایئرپورٹ پر، اور جو وہ کیا کہتے ہیں سعودی ایئر لائن ہے وہ سعودی ایئرپورٹ پر ہی دے گی۔ لیکن یہ جو سیرین والوں نے تھے نا، انہوں نے ہمیں ادھر ہی دیا تھا، ہم نے ادھر ہی سے لیا تھا، ہم نے تو پے کیا تھا، لیکن حاجیوں سے نہیں لیتے تھے، وہ حاجیوں کو گفٹ کے طور پر انہوں نے دی تھی۔ سر یہ 5 کلو سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے پانی؟ نہیں، وہ اگر آپ اپنے ہینڈ کیری میں لے کر آئیں، اور ہینڈ کیری کہہ رہا ہوں، وہ اس دوسرے وہ جو لگیج والا بڑا بیگ ہوتا ہے اس میں لے آئیں، وہ بھی اگر چیک کر لیں تو وہ نکال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جی خواتین سے متعلقہ ضروری امور کی پاک حج ایپ میں دستیابی، اگر مزید رہنمائی درکار ہو تو پاک حج ایپ کے ذریعے وزارت سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں خواتین سے متعلق ضروری معلومات ہیں، وہاں پہ بھیک وغیرہ نہیں مانگنی، اور اس کی آپ نے حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ جی ادائیگی عمرہ
یہ کل بھی ہم نے پڑھ لیا، اس کو دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ ناخن تراشنا ہے جی آپ نے، غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں، غسل یا وضو، اور خوشبو لگانا ہے۔ یہ خوشبو آپ نا احرام پہننے سے پہلے، اس کی نیت کرنے سے پہلے لگا لیں، اس کے بعد نہیں لگا سکتے۔ احرام مرد حضرات کے لیے 2 سفید چادریں باندھنا اور نوافل ہیں، نیت کرنا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ عورتوں کے احرام میں کوئی خاص لباس نہیں ہوتا، بس غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر عام لباس پہن گے، اور اس طرح کا چھجا آپ نے خواتین نے جو ہے نا وہ منہ پہ لگا لینا ہے، لیکن منہ پہ یہ کپڑا نہ لگے، اس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ کل ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی، دوبارہ وہ ریوائز ہو رہی ہیں۔ یہ مرد کون کون سی چیزیں نہیں پہن سکتا یا لگا سکتا، ٹوپی یا کپڑے سے سر یا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتا، وگ وغیرہ نہیں پہن سکتا، اور ناخن یا بال نہیں کاٹ سکتا، بنیان وغیرہ نہیں پہن سکتا، مہندی کر خوشبو نہیں کر سکتا۔ جی، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا اور ایسی چپل پہننا جس سے پاؤں کی اوپری ہڈی چھپ جائے، وہ نہیں پہننی آپ نے۔ خشکی کے جانور کا شکار نہیں کرنا، نہ شکار میں معاونت کرنی ہے۔ میاں بیوی کی مخصوص باتیں وغیرہ نہیں کرنی، جھگڑا اور فحش گوئی سے بچنا ہے۔ جی، یہ چیزیں ممنوعات احرام میں سے نہیں ہیں۔ انگوٹھیاں، یہ ہمارے پاس بیلٹ، گھڑی، چپل، زخموں پر پٹی باندھنا، چھتری استعمال کرنا، غسل کرنا۔ جی، عمرہ کے فرائض و واجبات۔ جی، عمرہ کے جو فرائض ہیں وہ 2 ہیں۔ ویسے اس کی نا 4 بیسک چیزیں ہیں، یہ بھی آپ نے یاد، عمرہ میں 4 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، 4 یوں سمجھ لیں ضروری چیزیں ہیں، اس میں 2 فرض ہیں، 2 واجبات ہیں۔ فرض میں کیا ہے؟ احرام باندھ کر نیت تلبیہ پڑھنا اور طواف کعبہ، یہ 2 چیزیں فرض ہیں، اور واجبات میں صحیح ہے اور حلق یا قصر کروانا، بال وغیرہ منڈوانا یا کٹوانا۔ تو یہ 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ ویسے ٹوٹل کتنی ہیں؟ 4 ہیں، 2 فرض، 2 واجبات۔ اچھا، اگر فرض رہ جائے گا تو آپ کا وہ عمرہ نہیں ہوگا، اور اگر واجب رہ جائے گا تو پھر آپ پہ دم لازم آئے گا، دم دیں گے تو اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کی ہمیں سزا ہوتی ہے، پینلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ چیز چھوڑ دی ہے، واجب چھوڑ دیا، تو اس کے بدلے میں آپ دم دیں، تو دم دینا پڑے گا۔ اور جب 9 to 7 بلڈنگ میں ایک ینگ سا لڑکا تھا، تقریباً میری عمر کا ہی تھا، تو وہ دوسرے دن آتا ہے، جس دن وہ پہنچے تھے اس سے اگلے دن وہ کہتا ہے یار میں نے جو ہے نا وہ کرانی ہے، حلق کروانا ہے۔ میں نے کیوں کل نہیں کروایا؟ نہیں، اس نے کہا جی وہ جیسے ہی مروا سے ہم نکلے ہیں تو وہاں پہ کچھ لوگ کینچی اٹھا کھڑے تھے، تو اس نے جیسے خواتین کی چٹیاں کاٹتے ہیں نا، تو ویسے ہی میری اس نے 2-3 ادھر سے بھی کاٹ دی، تو میں نے کہا چلیں جی میرا عمرہ ہو گیا، میں نے جو ہے نا احرام اتار دیا۔ میں نے کہا آپ پہ تو دم لازم ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے اس نے دم دیا یا نہیں دیا، تو پھر جا کے وہ دوبارہ جا کے اس نے ٹینڈ کروائی ہے، پہلے وہ احرام کھول چکا تھا، یعنی عمرہ کرنے کے 1 دن بعد آ کے پوچھتا ہے کہ میں نے جی حلق کروانا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں یہ ساری سیکھ کے جانی چاہیے۔ ہم اتنا خرچہ کر کے جاتے ہیں اور اگر ہمیں یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو حلق، قصر، یہ جو ہے اور صحیح، یہ جو واجبات ہیں اور یہ 2 فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس نے جی جی سر ایک کوشچن ہے، اگر اس نے مطلب بال کٹوا لیے تھے کینچی کے ساتھ، تو کسر تو اس نے کروایا ہے نا، نہیں پورے تو سر، کیا اس کے اوپر؟ نہیں پورے سر کے نہیں کٹوائے تھے نا، جیسے خواتین جو ہے نا، خواتین تو مطلب وہ بال پکڑ کے اور جو انگلی کا ایک پور ہوتا ہے اس کے برابر وہ بال کاٹنا ہوتا ہے کینچی سے۔ اس نے کیا کیا تھا، دائیں سائڈ سے، بائیں سائڈ سے اور پیچھے سے اور آگے سے 3-4 جگہوں سے بس تھوڑے تھوڑے بال کٹوائے۔ پورے سر کے بال کٹوانا لازمی ہوتا ہے، یہ قصر ہوتا ہے، اور حلق جو ہوتا ہے وہ پورا جو ہے نا ٹینڈ کروانی ہوتی ہے۔ اس نے مکمل نہیں، مطلب تھوڑے تھوڑے بال ایک جگہ سے پکڑ کے تھوڑے سے کاٹ دیے، دوسری جگہ سے پکڑ کے تھوڑے سے کاٹ دیے، اس طریقے سے کاٹے تھے۔ جو قصر ہوتا ہے نا وہ پورا جو ہے نا ہمارے پاس پورے سر کے بال 1 انگلی کے پور کے برابر یا 1 انچ کے برابر جو ہے کاٹنے ہوتے ہیں۔ حرم میں داخل ہو کر مطاف کی طرف جائیں۔ مطاف میں داخل ہونے کے بعد حجر اسود یا اس کی سیدھ میں لگی ہوئی سبز لائٹ سے اپنا طواف شروع کریں۔ یہ سبز لائٹ لگی ہوئی ہے اس کے سیدھ میں، بالکل یہ آپ کے بیک میں ہو تو یہاں پہ جا کے آپ نے استلام کرنا ہے۔ طواف کے دوران مرد حضرات اپنا دایاں کندھا ننگا رکھیں گے، اس کو اصطباء کہتے ہیں، اور اصطباء صرف مردوں کے لیے جو طواف کے 7 چکروں میں رہے گا۔ طواف کے پہلے 3 چکر کے دوران مرد حضرات رمل کریں گے اور آخری 4 میں نہیں کریں گے۔ رمل یہ ہوتا ہے پہلوانوں کی طرح اکڑ کے چلنا، اور ہر چکر پورا ہونے پر حجر اسود کی سیدھ میں پہنچنے پر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف کرتے ہوئے استلام کرنا ہے، اور 7 چکر پورے ہونے کے بعد 2 نوافل پڑھنے ہیں، واجب الطواف کہتے ہیں اس کو، اور آب زمزم اس کے بعد آپ نے پینا ہے، جی بھر کر پینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صفا مروہ کی طرف جانا ہے، اس کی صحیح کی نیت کرنی ہے۔ صحیح کا آغاز صفا سے کرنا ہے اور 7 چکر مروہ پر ختم ہوں گے، اور صحیح کے دوران جو سبز لائٹیں ہوتی ہیں
وہاں پہ آپ نے مرد حضرات نے، بلکہ مرد حضرات نے جسٹ دوڑنا ہوتا ہے، باقی جو خواتین ہیں انہوں نے نہیں دوڑنا، وہ بھی شروع کر دیتی ہیں دوڑنا، تو اس طرح نہیں کرنا۔ صحیح مکمل ہونے کے بعد مرد حضرات حلق قصر کروائیں، اور خواتین تقریباً انگلی کے 1 پور یا 1 انچ یا اس سے کچھ زیادہ بال کٹوائیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس نے دکھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کرا رہا ہے؟ یہ قصر کروا رہا ہے، یہ حلق کروا رہا ہے۔ قصر یہ اس نے اب جیسے یہ کینچی سے ایک سائڈ سے کاٹا نا، ایک سائڈ سے اس نے کٹوائے تھے بس، یا ادھر سے پورے اس کے سر کے بال نہیں کٹے ہوئے تھے۔ جی، فضائل حج۔ تو یہ کویشچن بھی ہے ایم سی کیوز میں کہ حج کا ذکر کون سی سورہ میں ہے؟ سورہ آل عمران 97، یعنی حج کے بارے میں، حج کے فرض ہونے کے بارے میں۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور اس میں جو داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اور لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی حج اس پر ہی فرض ہے جو از خود اپنے وسائل سے حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ سورہ آل عمران 97، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جی، فضائل حج احادیث کے مفہوم کی روشنی میں بلا عذر حج ادا نہ کرنے والے کی مرضی ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایمان باللہ اور جہاد کے بعد حج مبرور افضل ترین عمل ہے، حج مبرور کی جزا جنت ہے، اور اس کے بعد حج اور عمرہ ادا کرنے والوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حجاج اور معتمرین، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد یعنی مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اگر وہ اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو وہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ حاجی کی زندگی قابل رشک اور موت قابل فخر ہوتی ہے اگر وہ احرام کی حالت میں فوت ہو جائے تو قیامت کے دن وہ لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد سنت کے مطابق حج ادا کرنے سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پے در پے حج اور عمرہ محتاجی اور فقر دور کرتا ہے۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہاں بھی آپ حج پہ جا رہے ہیں، ہر سال حج پہ جاتے ہیں، ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، ایک بار آپ نے فرض تو ادا کر لیا تو دوبارہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ آپ کسی کی شادی کروا دیں، کسی غریب کی، کسی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے ساتھ، جو میں اپنی بات بولوں تو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو ادھر ہمارا جو سٹاف ہے وہ کوئی کہتا ہے جی آپ نے ایک بار فرض تو ادا کر لی، اب دوبارہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے ہاں بھی دوبارہ کمائی کرنے جا رہے ہو، کوئی کیا کہتے کوئی کیا۔ بہرحال ہم نے کہا جو اگر قسمت میں ہے تو انشاءاللہ بلاوا ہے تو انشاءاللہ پہنچیں گے، باقی جو قسمت میں ہوگا وہ مقدر میں ہوگا تو وہ انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ باقی یہ پیسے کی لالچ پہ تو نہیں جا رہے ہم، یہ ہے کہ چلیں حج ہو جائے گا، ایک سعادت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو آپ نے اگنور کرنا ہے۔ کافی سارے لوگ ہوتے ہیں، مطلب جیلسی کافی ہوتی ہے۔ اب ہمارے اسکول میں سے ہم 2 لوگ ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے، باقی لوگ بھی کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ جو ہمارے ہیڈ تھے وہ نہیں دے رہے تھے اجازت ان کو، تو اس وجہ سے پھر شاید بہرحال خواتین ادھر جا کے پیسے نہیں ملتے ہیں، مطلب جو وہاں پہ جاتے ہیں؟ جی آپ لوگ جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں پر کی وہ ڈیوٹی کرتے ہیں، ڈیوٹی کا وہ ہمیں معاوضہ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جو عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی ہمیں اجازت ہوتی ہے حج ادا کرنے کی، تو یہ سب کچھ انشاءاللہ بس آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں بس، باقی جو قسمت مقدر میں ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ خواتین عمر رسیدہ اور ضعیف افراد کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے۔ خواتین کو، عمر رسیدہ اور ضعیف افراد کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے۔ وسائل رکھنے کے بعد حج ادا کرنے میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔ یہ ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ ادائیگی حج، یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا، اب اس میں کیونکہ انہوں نے ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے، کل یہ چیزیں ہم نے نہیں پڑھی تھیں، اور دوبارہ سن لیں۔ عمرہ کے 2 فرائض ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ احرام باندھنا ہے اور نیت اور تلبیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے طواف کرنا ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا کہ 2 فرائض صحیح کرنی ہے، اور حلق قصر کرنا ہے، یہ آپ کے ہو گئے واجبات۔ تو 4 چیزیں ہوگی عمرہ کے اندر۔ حج کا خلاصہ کیا جی؟ حج کی اقسام 3 ہیں، حج کے فرائض بھی 3 ہیں، حج کے مقامات 4 ہیں، حج کے ایام 5 ہیں۔ یہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کتنے دن ہوتے ہیں، آج یا کل کسی نے پوچھا تھا، تو 5 ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے 8 سے، 8 ذوالحجہ سے، 8 9 10 11 12 تک جس نے کر لیے مناسک وہ اس کا حج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی رہنا چاہے، 13 کی رمی کر کے جانا چاہے تو وہ پھر مینا میں ٹھہرے، اور اگر مینا سے آپ مغرب کا وقت ہونے سے پہلے آپ مینا کی حدود سے باہر چلے گئے تو پھر چلے جائیں، اگر نہیں جا سکے تو پھر آپ کو مینا میں رہنا لازم ہے۔ پھر آپ نے 13 کی رمی کر کے تینوں جمرات کو کنکریاں مار کے آپ نے پھر جانا، اس لیے پھر 70 کنکریاں اکٹھی کی جاتی ہیں۔ تو حج کے ایام 5 ہیں۔ سر اس میں تھوڑا بتائیے گا، جی اس میں جو مینا میں ہمیں کم سے کم کتنی راتیں
مطلب اسٹے کرنا ہوتا ہے اور کتنے دن کم سے کم کا بتا دیجیے گا. جی کم سے کم پہلا 8 تو لازمی ہے، ٹھیک ہے. 9 کو اور 9 10 کی رات ہم ہوتے ہیں مزدلفہ، 9 کو کاؤنٹ نہ کریں. 8 ہو گیا، 10 11 12 4، کم از کم 4 دن ہے، اور میکسیمم جو ہے نا وہ 5 دن ہو جائیں گے ہمارے، اگر 13واں دن ہم شامل کرتے ہیں تو 4 دن ہے. اگر ہم اس کو راتوں کو کنسیڈر کریں تو راتوں کو کنسیڈر کریں تو 8، پھر 10 11 12، راتوں کو کریں تو پھر 4 بنیں گی، 4 راتیں بنیں گی. دن 5 بنیں گے، یعنی دن 4 سے 5، راتیں 4 ہیں. جی حج کی اقسام ہیں 3، حج کے فرائض بھی 3 ہیں. اب دیکھیں یہ یاد رکھنا آسان ہو جائے گا، اقسام بھی 3 ہیں، فرائض بھی 3 ہیں، اور عمرہ کے فرائض 2 ہیں. حج کے مقامات 4 ہیں، حج کے ایام 5 ہیں، حج کے واجبات 6 ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ ختم کر دیا. 1 منٹ، 150 پہ انہوں نے ختم کر دیا ہے. بس یہ انہوں نے جو ہے نا آپ کو 1 منٹ، یہ میں لگتا ہے کافی پیچھے چلا گیا ہوں. ہاں یہ میں نے کہا ایک دم سے کیسے ختم ہو گیا. بہرحال ہاں جی، حج کی اقسام 3، حج کے فرائض 3، حج کے مقامات 4، حج کے ایام 5، حج کے واجبات 6. جی حج کی اقسام میں حج تمتع، یہ جو پاکستانی ہم لوگ جاتے ہیں یہ حج تمتع کرتے ہیں. حج قران، حج افراد، یہ 3 قسمیں ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ جیسے میرے خیال میں آج آپ کا جو تھا وہ حج کے بارے میں ہی تھا، جو رہنما حجاج تھا اس میں شاید آپ نے پڑھی ہو یہ حج کی 3 اقسام. تو حج تمتع، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو حاجی جاتا ہے پہلے عمرہ کرتا ہے، عمرہ کا احرام اتار دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد حج کے اوپر پھر دوبارہ احرام باندھتا ہے، اور یہ اس کی جو ہے نا قربانی کرتا ہے، اور اس کی قربانی واجب ہوتی ہے. حج قران، حج قران جو کرتا ہے وہ جب جائے گا عمرہ کرے گا اسی احرام میں رہے گا، جب تک حج نہیں کر لیتا وہ احرام نہیں اتارے گا. حج قران، اور قربانی کا جانور بھی اپنے ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے. اور اب تو کیونکہ اس طرح کی وہ معاملات نہیں ہیں، پہلے یہی ہوتا تھا کہ اس میں لازم ہوتا ہے کہ اس کا قربانی کا جانور بھی لازم ہونا چاہیے. اور حج افراد جو ہے اس میں جو ہے جسٹ حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر قربانی اس میں واجب نہیں ہوتی. یہ آپ نے چیزیں اس میں پڑھی ہوں گی. اس کے بعد حج کے فرائض ہیں جی احرام، نیت، تلبیہ، یہ اس کا بھی ہے آپ کے پاس. جی حج مبرور پھر کیا ہے؟ حج مبرور یہ ہوتا ہے جس کا حج مقبول ہو جائے، قبول ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حج مبرور. جس کا قبول ہو جائے حج اس کو کہتے ہیں حج مبرور. وہ حج کی قسم نہیں ہے، وہ حج مبرور یعنی مقبول حج ہے. تو یہ 3 قسمیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ہم لوگ جو جاتے ہیں پاکستانی وہ حج تمتع کرتے ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اس میں قربانی واجب ہے، اس میں قربانی کا جانور ساتھ لے کر رکھنا پڑتا ہے، اور اس میں ایک ہی احرام کے اندر عمرہ بھی ہوتا ہے حج قران میں، اور حج بھی ہوتا ہے. اس میں الگ الگ احرام ہوتے ہیں. اس میں حج افراد میں جسٹ حج ہوتا ہے اور اس میں قربانی واجب نہیں ہے، اور یہ حج افراد وہی وہاں کے مقامی لوگ ہی کرتے ہیں. جی حج کے فرائض، عمرہ کا پہلا فرض بھی یہی تھا احرام، نیت، تلبیہ. حج کا بھی یہی فرض ہے. اس کا جو فرض تھا دوسرا وہ طواف تھا، اور اس میں کیا ہے وقوف عرفہ ہے، طواف زیارت ہے. یہ 3 چیزیں فرض ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز رہ گی تو آپ کا حج نہیں ہوگا. وقوف عرفہ یہ رکن اعظم ہے حج کا، تو اگر یہ رہ گیا تو حج انویلڈ. تو یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. طواف زیارہ. اچھا جی، حج کے مقامات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 مینا، نمبر 2 عرفات، نمبر 3 مزدلفہ، اور نمبر 4 حرم. یہ 4 مقامات آپ نے یاد کرنے. حج کے ایام 5 ہیں، یہ دیکھیں 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ. یہ 5 دن ہیں حج کے، اور یہ 8 سے لے کر 12 تک، 8 9 10 11 12 13 تک اگر کوئی رہنا چاہے تو، 12 تک کیونکہ حج مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے. کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حج فرمایا تھا، تو انہوں نے جو 13 کی رمی جو ہے نا انہوں نے فرمائی تھی، اس کے بعد جو ہے نا وہ واپس گئے تھے. اس کے بعد ہے حج کے واجبات. 6 واجبات ہیں. نمبر 1 وقوف مزدلفہ، رمی جمرات، قربانی کرنا. اب اس کی ترتیب آپ یاد کر لیں، ترتیب سے یاد کرنے گے تو آسان رہ جائے گا. وقوف مزدلفہ، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، مزدلفہ سے پھر جاتے ہیں مینا، مینا سے سیدھا ہم رمی جمرات کے لیے جاتے ہیں، رمی جمرات. پھر اس کے بعد ہم کرتے ہیں قربانی، قربانی جب ہو جائے تو پھر حلق قصر کرواتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، یعنی طواف زیارت کے بعد سعی کرتے ہیں. طواف زیارت تو فرض ہے نا،
اس کے بعد صحیح کرتے ہیں، اور اس کے بعد طواف وداع جب آپ جو ہے نا حرم کو چھوڑنے لگیں، مکہ پاک سے جانے لگیں، تب آپ نے طواف وداع کرنا. یہ 6 واجبات ہیں. اور ایک بات، ہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی، ابھی آپ نے پڑھا ہوگا سعودی تعلیمات میں جو ہمارے پاس، یہ ٹائم مجھے بتا دینا اگر یہ اس میں شو کر رہا ہوگا کہ کتنا ٹائم رہ گیا ہے. جی 7 منٹ رہ گئے ہیں. جی تو اس میں میں بول رہا تھا کہ آپ نے پڑھا ہوگا سعودی تعلیمات میں کیا کہتے ہیں سٹیجز، پروموشن سٹیجز، 12 پروموشن سٹیجز ہیں. ان کو آپ نے لازمی یاد کرنا ہے کہ پہلی پروموشن سٹیج میں کیا ہوتا ہے، دوسری میں کیا ہوتا ہے، تیسری میں. یہ 12 سٹیجز آپ نے ترتیب سے یاد رکھنی ہے، کیونکہ اس میں سے بھی ایم سی کیوز بن سکتا ہے. کس کا؟ اس کا کیا کہتے ہیں سٹیجز کا. جی اس کے اوپر میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی کل میں بیٹھ کے، کل 2 دن ہے میرے پاس، ابھی میں بیٹھ کر اسکول کا کام کر رہا تھا، وہ کر لوں انشاءاللہ فائنل. تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل 2 دن ہے میرے پاس، کل پرسوں. تو یہ 5 ٹیسٹ جو آپ کے رہتے ہیں، باقی آج ویسے 5واں تھا انشاءاللہ، یہ تو میں بنا کے ہی سوؤں گا. اس کے بعد جو ہے باقی 5 کل 2 دن میں مکمل کر کے، تو انشاءاللہ پھر میں تھوڑا ایزی ہو جاؤں گا، آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جتنی چیزیں بیسک رہتی ہیں ہماری باقی، وہ انشاءاللہ کور کرواؤں گا. اور سٹوری ٹیلنگ پہ بھی ہم انشاءاللہ ایک دن لیکچر کریں گے. جی حج کے واجبات ہو گئے. اس کے بعد مینا روانگی کی تیاری ہے. اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں لے کر جانی ہے؟ مینا بیگ، جس میں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے؟ احرام کی چادر، پانی کی بوتل، کپڑوں کا جوڑا، چھتری، چپل، سینڈل، بغیر خوشبو والا صابن، خشک میوہ جات اور مسواک وغیرہ. یہ 7-8 چیزیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. ہاں جی قیام گاہ سے آپ نے 8 ذوالحجہ کو کہاں جانا ہے؟ مینا جانا ہے. اور پھر 9 ذوالحجہ کو فجر پڑھ کے آپ نے عرفات جانا ہے. پھر آپ نے مغرب اور عشاء پڑھے بغیر عرفات سے مزدلفہ جانا ہے، وہاں جا کے آپ نے مغرب عشاء پڑھنی. اور مزدلفہ میں آپ نے عرفات میں آپ نے ظہر اثر اکٹھی پڑھنی ہے. حج کا تیسرا دن جمرات روانگی، یہ مزدلفہ سے آپ نے وقوف مزدلفہ کرنے کے بعد، ہاں جی وقوف مزدلفہ کیا ہے، فرض ہے یا واجب ہے؟ جی واجب ہے. اور رمی کیا ہے، یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ جی واجب ہے. تو 10 ذوالحجہ کو جانا ہے. 10 ذوالحجہ کو کون سے جمرے کی رمی کرتے ہیں ہم؟ ہاں جی اقبا کی، بڑے کی کرتے ہیں، صرف 7 کنکریاں مارتے ہیں. جی حج کا تیسرا، چوتھا اور 5واں دن. اس کے بعد طواف زیارہ. طواف زیارہ کی جو ڈیٹ ہے وہ 10 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے یعنی غروب آفتاب تک ہے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے آپ نے کر لینا ہے. اس کے بعد آپ کریں گے تو آپ کے اوپر جو ہے نا وہ طواف زیارہ آپ کا ہوگا نہیں. تو طواف زیارہ کا وقت 10 ذوالحجہ کی رمی سے فارغ ہونے سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک رہتا ہے. کائنڈلی یہ مائک آف کر دیں. ہاں جی یہ 11-12 ذوالحجہ کو آپ نے تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے، چھوٹا، پھر درمیانہ، پھر بڑا. اور کوشش کرنی ہے کہ رمی جب آپ کرنے لگے نا تو اینڈ پہ جا کے، جیسے آپ دیکھیں یہاں سے یہ یوں سمجھ لیں سٹارٹ ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اینڈ پہ جا کے کرنا ہے. وہاں پہ رش کافی کم ہوتا ہے، لوگ شروع سے ہی یہاں سے اس کے اوپر حملہ شروع کر دیتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، اینڈ پہ جا کے وہاں پہ رش نہیں ہوتا. اور الحمدللہ میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ اینڈ پہ جا کے وہاں رش نہیں ہوتا، تسلی سے یہ جو باؤنڈری ہے اس کے قریب جا کے ہم نے آرام سے جو ہے نا رمی کی تھی. اور یہ اس کے نا فلور بنے ہوتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فلور ہیں، تو فلور پہ جا کے اس حساب سے جہاں پہ جگہ ملتی ہے وہاں جا کے جو ہے نا رمی کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں 70 کنکریاں ہیں. پہلے دن 7 کنکریاں، اور دوسرے دن ہو گئیں 21، تیسرے دن پھر 21 42 اور 7 کتنی ہو گئیں 49. ویسے جو ہیں منیمم 49 کنکریاں ماری جاتی ہیں، میکسیمم جو ہیں وہ 70. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ منیمم کتنی کنکریاں مارتے ہیں اور میکسیمم کتنی کنکریاں مارتے ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. جی مینا سے واپسی 12 ذوالحجہ کو کی غروب آفتاب سے پہلے ہے، غروب آفتاب سے پہلے 12 ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے مینا چھوڑ دیں. 12 ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے مینا نہ چھوڑنے کی صورت میں رات مینا ہی میں قیام کرنا ضروری ہوگا. 13 ذوالحجہ کی ایک بار پھر تینوں جمرات کی رمی کر کے رہائش گاہ واپس آئیں گے. میری بلنے کے 927 کے تقریباً 455 حاجی تھے ٹوٹل، اور اس میں سے تقریباً 250-300 حاجی وہیں رہ گیا تھا. انہوں نے کہا جی ہم رمی کر کے جائیں گے 13 کی. جی اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کو حج مبرور عطا فرمائے، آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اس کے بعد ہے جی طواف وداع.
جب آپ مکہ معظمہ چھوڑنے لگیں تو پھر آپ نے ایک بار طواف کرنا ہے، اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ اس میں نہ تو رمل ہے، نہ اس میں اجتباء ہے، نہ صفا مروہ کی صحیح ہے، البتہ طواف کے 2 نوافل ضروری ہیں۔ تو طواف وداع میں 2 چیزیں ہیں، آپ نے طواف کرنا ہے اور ساتھ 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد یہ حج کے بعد زندگی کیسی گزاری جائے، خود سے پوچھنے والے سوالات ہیں جی، کیسی گزارنی چاہیے؟ کیا اب ہم شرائط نماز کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز 5 جگانہ ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اس کے علاوہ کیا اب ہمارے دل کو جو خانہ ویراں ہوا کرتا تھا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے آباد کر رکھا ہے؟ یہ سوالات ہمیں اپنے سے کرنے چاہیے۔ تو یہ سارے سوالات ہیں، ان کو دیکھ لینا ہے۔ السلام علیکم سر، جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔